أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام خوشبو نہج البلاغہ۔ پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ ہمارا جس کلمے کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی وہ نامکمل تھا، کیونکہ کلمہ اپنے آپ میں بہت ہی علمی گفتگو رکھتا تھا، لہٰذا کچھ اور بھی اہم باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانا تھا، لیکن وقت محدود ہونے کی بنا پہ وہ تمام باتیں جو نہیں پہنچ سکی انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ نمبر اگر سلسلے سے حساب سے دیکھا جائے تو 42 نمبر کا ہے۔ آئیے ہم اس کا جو ترجمہ ہے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنے ایک صحابی سے اس کی بیماری کے موقع پر فرمایا، اللہ نے تمہاری بیماری کو تمہارے گناہوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ خود بیماری میں کوئی اجر نہیں ہے، لیکن یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور اس طرح چھاڑ دیتی ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اجر و ثواب زبان سے کچھ کہنے اور ہاتھ پاؤں کے کچھ کرنے میں حاصل ہوتا ہے، اور پروردگار اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے ان کی نیت کی صداقت اور باطن کی پاکیزگی کی بنا پہ داخل جنت کر دیتا ہے۔ آج ایک اہم سوال ہم کریں گے اس میننگ کو دیکھتے ہوئے، اور پچھلا ایپیسوڈ اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو، لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو ہم یہاں سے کرنا چاہیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں کہ واقعی کس طرح سے بیماریاں بھی انسانوں کے لیے نعمت بن جاتی ہیں۔ بات جہاں تک پہنچی تھی تو ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آیا تھا، جس سوال کو ہم نے دہرایا تھا اپنے ناظرین کے لیے، اور آج میں پھر ان کے سامنے دہرا دیتا ہوں اور اس کا جواب آپ ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے خداوند عالم اس کا امتحان لیتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے امتحان اس کا لیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا ہو کہ یہ کیسا ہے، ظاہری کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ لیکن خداوند عالم تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، نیتوں کا جاننے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا جا کر کے، یہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن پھر بھی خداوند عالم انسانوں کی آزمائش کے لیے امتحان کیوں لیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، سلسلہ کلام حضرت علی علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے کلمہ نمبر 42 یعنی 42ویں کلمے سے متعلق بات ہو رہی ہے، جس سے کہ مطالعے سے یہ بات واضح اور عیاں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کی بیماری پر جو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بیماری کو تمہارے لیے ایک گناہوں کے دھل جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جی، بیماریاں گناہوں کو اس طریقے سے دھل دیتی ہیں، جھاڑ دیتی ہیں، جس طریقے سے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے چند سوالات قائم کیے تھے، جس میں یہ معلوم کیا تھا کہ یہ بیماریاں کس طریقے سے انسان کے لیے تکلیف، مشکلات، مصائب، مصیبتیں انسان کے لیے کس طریقے سے نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ چونکہ آپ نے یہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ جو بیماری ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے دھل جانے کا سبب بن رہی ہے، تو پھر وہ بیماری کہاں ہے، بلکہ وہ تو ایک نعمت الہی ہے۔ جی، آج آپ نے دوسرا سوال جو یقیناً قرآن و احادیث کی روشنی میں اس یہ مضمون کی باتیں بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں اور ملتی ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ امتحان کے ذریعے سے آزمایا یا جانچا اسے جاتا ہے
جسے حالات کی خبر نہ ہو، اور امتحان کے نتیجے میں انسان کو حالات کی خبر ہو جائے کہ پڑھنے میں کتنا اچھا ہے، پڑھنے میں کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، عادت و اطوار کا کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے کیسا ہے، ایمانداری یا امانت کے اعتبار سے کیسا ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم نیت کو جانتا ہے، بلکہ نیت ہونے سے پہلے جانتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس مضمون سے متعلق بہت ساری باتیں ملتی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے کہا لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا بھی ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر پروردگار عالم اس کے گرنے سے، ٹوٹ کے گرنے سے پہلے جانتا ہے کہ کون پتا ٹوٹ کے گرنے والا ہے۔ ولا حبۃ الثلاث، اور کوئی تاریخ یعنی زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی نہیں رینگتا مگر خداوند عالم اس کے بڑھنے گھٹنے کو جانتا ہے کہ کون۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے پروردگار عالم کا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم نے اس قرآن مبین میں نہ رکھ دیا ہو، بلکہ یہاں تک بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یعلم ما فی البر والبحر، پروردگار عالم تو وہ ہے جو خشکی میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو تری یعنی سمندروں کی گہرائی میں ہے پروردگار عالم اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وجود کے ہونے سے پہلے و عدم کے سلسلے میں اس کا علم جو ہے ہونے کے بعد نہیں ہے، بلکہ اس کا علم تو ہونے سے پہلے ہر چیز کا اسی طریقے سے احاطہ کیے ہوئے ہے جیسے ہونے کے بعد چیزوں نے۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جب ہم خطبہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی وضاحت کر رہے تھے تو اس وقت جب ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ پروردگار عالم کے علم میں یہ کائنات ہونے سے پہلے اسی طریقے سے موجود تھی جس طریقے سے یہ کائنات ہے، بلکہ جب اس نے اس کائنات کو خلق فرمایا تو اس کے معلومات اسی طریقے سے اس پر منطبق ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم چیزوں کو خلق کرنے کے بعد عالم ہوا ہو، بلکہ خلق کرنے سے پہلے ان چیزوں کا عالم ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہ تمام دنیا کے موجد وہ ہیں جو دوسری چیزوں کی صورتیں دیکھنے کے بعد ایک تیسری چیز کی ایجاد کر لیتے ہیں، مگر خداوند عالم کسی کی صورت دیکھ کے چیزوں کا ایجاد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، بلکہ خداوند عالم وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے تجربے کی ضرورت ہے، نہ کسی صورت کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم تو مثلا ابتدا سے ایک دم پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ بات، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے اس بات کے سلسلے میں بھی کہا ہے کہ پروردگار عالم امتحان لے گا، جیسا کہ خود قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کن کن چیزوں کے ذریعے سے لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے سے لیں گے، تھوڑی بھوک کے ذریعے سے لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تھوڑا یعنی مال کی کمی سے لیں گے، جانوں کی کمی سے لیں گے، موت کے ذریعے سے لیں گے۔ والثمرات، اور نقص ثمرات کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور ان لوگوں کو، ان صاحبان ایمان، ان صابروں کو بشارت دے دیجئے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ نے امتحان، انسان کے آزمائش اور اس کے امتحان کی بات کی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پروردگار عالم انسان کا امتحان لیتا ہے، انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ اب یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو امتحان لے رہا ہے، جو دوسروں کے حالات سے بے خبر ہے، تو بے خبری میں امتحان لینا ایک الگ بات ہے، لیکن جب وہ ایسا باخبر ہے کہ پتے کے ٹوٹ کے گرنے سے پہلے جانتا ہے تو اب اس کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ امتحان لینے کا ایک تو ذریعہ یہی ہے کہ بے خبری کو باخبر بنا دیا جائے، یعنی نہ جاننے کو جاننا بنا دیا جائے، چاہے کہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس انسان کی کتنی صلاحیت ہے۔ مگر ایک امتحان لینے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے تاکہ بالقوت کو بالفعل بنا دیا جائے۔ بالقوت کو بالفعل کس طریقے سے بنایا جائے؟ مشکلات کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ کچھ طاقتیں انسان کے یہاں ایسی ہوتی ہیں جو بالفعل تو بالقوت تو اس کے یہاں موجود ہے، مگر بالفعل اس کو ابھی وہ انجام نہیں دے رہا ہے۔ مثلا انسان کو دیکھنے والا پروردگار عالم نے آنکھوں کا ایک ذریعہ دلایا، آنکھوں کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک وہ دیکھ نہیں رہا ہے تو دیکھنے کی صلاحیتیں جو
قوت ہے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے کی قوت کا ہونا، کہ دیکھنے کی قوت اس کے پاس بالقوت موجود ہے، لیکن جب وہ دیکھ بھی رہا ہو تو یہ عمل وہ گویا کہ بالفعل، یعنی دیکھنے کے عمل کو جو انجام دے رہا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کہ بالقوت کو بالفعل بنا دیا جائے۔ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرنا جانتا ہے جی، مگر جب پیشنٹ جب کر رہا ہے جب کر رہا ہے تب بالفعل ہے، اور جب نہیں کر رہا ہے تب بالقوت ہے۔ جب سن نہیں رہا ہے تو سننا بالفعل بالقوت ہے، اور جب سن رہا ہے تو تب بالفعل ہے۔ یعنی امتحان کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ بالقوت کو بالفعل بنا دیا جائے۔ تو پروردگار عالم کا بھی امتحان لینے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو جو پروردگار عالم نے صلاحیت عطا کی ہے، وہ صلاحیت بالقوت اس کے یہاں محفوظ نہ رہ جائے، بلکہ ان صلاحیتوں کو بالقوت کو بالفعل بنا دیا جائے۔ اور جب بالقوت بالفعل میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اللہ کا فیض و کرم انسان کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب تک انسان کے سامنے دشواریاں نہیں آتی، جب تک انسان کے سامنے بے پناہ مصیبتیں نہیں آتی، تو انسان کی قوت کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ لیکن جیسے ہی انسان کے سامنے دوسری پریشانیاں آتی ہیں، ویسے ہی وہ اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے، اور جب اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے تو اس کے فضائل اور اس کے جو اس کے جوہر ہیں وہ کمالات کھل کر انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کو لے لیجئے، یعنی ان چیزوں کو جو بالقوت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کے یہاں یہ چیز بالقوت تو موجود ہے، مگر جب تک ان میں عملی طور سے اس پہ نہیں اترے گا تب تک وہ چیز نکھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ مصیبتیں، پریشانیاں انسان کی بہت زیادہ جوہر کو کھولتی ہے، تو پروردگار عالم بھی انسان کے سامنے مصیبتوں کو ظاہر کرنے کے بعد، مصیبتوں کی رکاوٹ پیدا کرنے کے بعد، تاکہ انسان میں ان رکاوٹوں کو توڑنے کی صلاحیتیں ہیں، تاکہ انسان اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے اس کو طاقت دی ہے اس طاقت کو استعمال کرے۔ اگر وہ اس طاقت کو استعمال کرے گا تو فیض پروردگار کا منبع فیض جاری ہو جائے گا۔ جیسے مثلا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بادام کی جو گری ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ بہت خوبصورتی ہوتا ہے۔ جب تک یہ گری اپنے آپ میں کمزور رہتی ہے، کچی رہتی ہے، تب تک یہ کھول اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اب اس بادام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کو مکمل طور سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اب ضروری ہے، یا ایک دوسرا کمال حاصل کرنے کے لیے اب ضروری ہے اس بادام کی گری کے لیے کہ یہ اس خول کو اتارے، اور خول کو ہٹانے کے بعد دوسرا کمال حاصل کرے۔ یہ گری رہ جاتی اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ یہ خول کے کور کو توڑ کے باہر نکلتی۔ یا مثلا آپ انڈے کے کور کو دیکھیں، انڈے کے اس کی سفیدی جو اس کے اوپر ایک کور کے طور پر حفاظتی قلعہ بنا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ حفاظتی قلعہ اس کے اندر جب تک کہ اس کی زردی اور سفیدی کو محفوظ رکھنا ہے، تب تک تو یہ اس کے اوپر جو انڈے کے کور ہے تب تک تو یہ اس کے لیے بہترین محافظ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ انڈا یہ چاہے کہ یہ بچہ بن جائے اور بچہ بننے کے بعد مرغ بن جائے، تو اس کو اس رکاوٹ کو توڑنا ہوگا، اور جب اس رکاوٹ کو یہ توڑنا ہوگا تو تبھی ایک نیا فیض الہی جاری ہوگا۔ یعنی جب یہ کور کو توڑ ڈالے گا تو اس کے بعد یہ بچہ بنے گا، بچہ بننے کے بعد یہ پورا مرغ تیار ہو جائے گا، اور مرغ ہونے کے بعد یہ انسان کی خدمت اور انسان کے لیے مثلا کام آ جائے گا۔ تو جب تک یہ انسان کے سامنے مصیبتیں نہیں آئیں گی، پوری کائنات کا یہی فلسفہ ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی اور زیادہ ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ریولوشن جو انڈیا میں گاندھی جی کو کوئی نہیں جانتا، اگر انہوں نے وہ عمل نہ انجام دیا ہوتا، سبھاش چندر بوس اور ایسے اتنی تعداد تھی، اور یہی چیز ریولوشن جو ایران میں ہوا، خمینی صاحب ٹھیک ہے جانتے تھے لوگ، لیکن جس طریقے سے اب جانا ہے لوگ جان رہے ہیں، تو ظاہر سی بات مصیبتیں نہ آتی تو شاید اتنی بلندیوں تک انسان نہ گیا۔ یقیناً مصیبتیں نہ آتی اور ان کا مقابلہ نہ کیا جاتا، اگر ان کے اندر یہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو پھر تو یہ بات صحیح نہیں تھی کہ پروردگار عالم ان کو کیوں آزما رہا ہے۔ بلکہ مصیبتوں کو پیدا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو جوہر پروردگار عالم نے ان کے اندر جو قدرت رکھ دی ہے، اس قدرت کو یہ استعمال میں لائیں، اور جب اس قدرت کو یہ استعمال میں لائیں گے، یہ قدرت اس وقت ہی استعمال میں آئے گی جب انسان جو ہے
مثلا تنگی کی زندگی استعمال کرے، تنگی کی زندگی گزارے، پریشانیوں کی زندگی گزارے، مصیبتوں کی زندگی گزارے۔ تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ نے دیکھے ہیں جن کے نام تاریخ نے سنہرے حروف سے لکھے ہیں، کوئی ایک شخصیت کا ایسا نام بتائیے آپ جس نے مصیبتوں کا مقابلہ کیے بغیر کوئی مقام حاصل کر لیا ہو۔ اس لیے کہ مصیبتوں کے ذریعے میں طاقت بڑھتی ہے اور مصیبتوں کے مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے طاقت گھٹ جاتی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک بات عرض کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے مصیبتوں کو کیوں پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان کی شجاعت، قوت اور اس کی تمام جوہر نکھر کے سامنے آئے۔ امام علی علیہ السلام نے عثمان ابن حنیف کو ایک خط لکھا اور خط لکھ میں اس میں تحریر کرتے ہیں، دیکھو اے عثمان ابن حنیف، کبھی بھی عیش و آرام، ناز و نعمت کی زندگی کے قریب نہیں جانا۔ اب اپنے امام کی طرف تم نگاہ کرو، متوجہ ہو کہ تمہارا امام جو جوں کی روٹی پر قناعت کرتا ہے، جو جوں کی روٹیوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ کہنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ لوگ اگر میری اس خشک اور سادہ غذا کو دیکھیں تو یہ سوچیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام اتنی بڑی طاقت اس جوں کی روٹی سے کیسے حاصل کرتے ہیں، ان کو تو میدان کے مقابلہ جنگ میں پچھڑ جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑ دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کا غلط یہ استعمال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں کے مقابلے سے طاقت گھٹتی ہے۔ حالانکہ امام علی علیہ السلام نے بتایا مصیبتوں اور مشکلات کے مقابلے کی وجہ سے طاقت بڑھتی ہے۔ ہاں، طاقت اگر گھٹتی ہے تو ناز و نعمت اور انسان عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارے، اس سے اس کی طاقت گھٹتی ہے۔ حالانکہ انسان مشکلات میں اگر زندگی گزار رہا ہے تو اس سے اس کی طاقت بڑھتی ہے۔ ایک سامنے کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو ورزش وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے انسان پہلے دن ورزش کرتا ہے، ورزش بھی ایک مشکل کام ہے، ورزش بھی ایک زحمت ہے، ایک مصیبت ہے، یقیناً ٹھیک ہے انسان نے اس کو قبول کر لیا ہے، اپنے نیچر کو ایسا بنا لیا ہے، حالانکہ اس میں زحمتیں تو یقیناً ہے، مشکلات یقیناً ہے۔ تو جب انسان پہلے دن ورزش کرتا ہے اور ویٹ لفٹنگ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن میں اس کا ہاتھ اتنا قوی ہو جائے، جتنا ایک حد تک پریکٹس کرتے کرتے اس کا ہاتھ قوی ہو جاتا ہے۔ پہلے دن انسان کا ہاتھ بہت کمزور، تھوڑا سا وزن اٹھانے میں تھک جائے گا، لیکن جب روز بروز یہ مصیبتوں کا مقابلہ کرتا رہے گا، اس زحمت سے ٹکراتا رہے گا، تو یہی انسان جو کل 5 kg وزن اٹھانے کے لیے لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، تھک رہا تھا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ 50 kg اٹھانے میں بھی اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہیں سے امام علی علیہ السلام کی اس بات کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقابلہ مصیبت سے مقابلے کی وجہ سے طاقت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ مصیبت سے مقابلے کی وجہ سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ طاقت تو ناز و نعمت اور عشرت قدوں میں پننے کی وجہ سے انسان کی نعمت، انسان کی صحت کی نعمت گھٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد امام علی علیہ السلام اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام علی علیہ السلام پھر ایک مثال پیش کرتے ہیں، اور مثال پیش کرتے ہوئے اس میں تحریر کرتے ہیں کہ ذرا ان لکڑیوں کو دیکھو جن کو دیکھ بھال کرنے والے باغباں موجود ہیں، اور ان کی ہر چھوٹی بڑی شاخوں کو تراشتے رہتے ہیں، یعنی چمن میں ایک اچھے طریقے سے لکڑی پروان چڑھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ذرا دیکھو اس جنگل کی لکڑیوں کو دیکھو جو مصیبتوں کے تھپیڑے کھاتی ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلند ہو جاتی ہے، ان دونوں لکڑیوں میں دیکھو کہ فرق کرو۔ یہ چمن ناز و نعمت میں پروان چڑھنے والی لکڑی یہ کمزور بھی ہوگی، اور جب اس کو جلایا جائے گا تو آگ بھی جلدی پکڑ لے گی، لیکن وہ تھپیڑے کھا کے مصیبتوں سے ٹکرا کے رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے پلوان چڑھنے والی لکڑی جنگلوں میں وہ مضبوط بھی ہوگی، لیکن جب اس کو جلایا جائے گا تو آگ تو جلدی نہیں پکڑے گی، لیکن اگر آگ پکڑ لے گی تو بہت دیر تک اس کی آگ باقی رہے گی۔ تو امام نے یہی فلسفے کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذرا غور کرو، دیکھو رکاوٹیں، مصیبتیں انسان کے سامنے جو آتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ میں دیکھیں جتنی بھی نکھری ہوئی شخصیتیں ہیں وہ مشکلات سے مقابلہ کرنے کے بعد ایسی نکھر جاتی ہیں۔ تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو جب پیش کیا جاتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ایک بطلۂ کربلا کر کے بڑی کتاب لکھی گئی، اور بطلۂ کربلا میں اس بات کو بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے سے کربلا کی جانب جا رہی تھی،
وہ اور پھر اس کے بعد کربلا کے مصائب مشکلات ٹکرانے کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو اس وقت جب جا رہی تھی تو جناب زینب وہ زینب نہیں تھی جو واقعہ کربلا کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو کے جا رہے تھے یہی زینب ہے سلام اللہ علیہا جو بھائی کے غم میں آنسو بہا رہی تھی، لیکن جب ذمہ داریوں کا بوجھ آیا اور مشکلات سے ٹکرانے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا تیار ہو گئی تو پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ خطبہ دیا ہے کہ جو آج بھی یزید جیسے بادشاہ کے مضبوط قلعے کی مضبوط دیواروں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ آج بھی ہلا رہا ہے اور ایسی یزیدیت کی دیواروں کو مسمار کر رہا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب تک مصیبتیں نہیں آتی تب تک انسان کے جوہر کھلتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے ویسے ہی انسان کے جوہر کھلتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر فقر و فاقہ نہیں ہے تو پھر انسان کی قوت قناعت کہاں سے وجود میں آئے گی؟ اگر انسان کو مال و دولت یوں ہی ملتا رہا تو پھر انسان قوت صبر کا مظاہرہ کیسے کرے گا؟ اگر اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اگر انسان کے سامنے مثلا میدان جنگ ہی نہیں آیا تو اس کی قوت شجاعت کو کہاں سے جوہر ملے گا؟ اور اس کے علاوہ یہی نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شخصیتیں بھی ایک دوسرے کے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلا اگر فرعونیت نہ ہوتی تو موسویت کو چمکنے کا پردہ، موسویت کو چمکنے کا دروازہ نہ کھلتا، موسویت پردے میں ہی رہ جاتی۔ اگر نمرودیت نہ ہوتی تو ابراہیمیت کو چمکنے کا موقع نہ ملتا، ابراہیمیت پردے میں ہی رہ جاتی۔ اگر یزیدیت نہ ہوتی تو حسینیت کو چمکنے کا موقع نہ مل جاتا اور حسینیت پردے میں رہ جاتی۔ یہاں پہ آ کے میں آپ کی خدمت میں ایک شاعر کا ایک بہت بڑا نکتہ، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے مگر وہ نکتہ یاد ہے جو شاعر نے اپنے کلام میں، اور وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ جب میں کبھی تنہائی میں ہوتا ہوں اور یہ نکتہ میرے ذہن میں آتا ہے، جتنی بار آتا ہے اتنی بار مجھے لذت سے سرشار کر دیتا ہے۔ اور یہ جملہ کیا انہوں نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یزید مر گیا اور یزید ختم ہو گیا، بلکہ انہوں نے کہا یزید ایسے تو آج بھی بہت ہیں مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں حسین جیسا اچھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات واقعی۔ یزید ایسے تو آج بھی بہت ہیں مگر ان کے سامنے حسین جیسا اچھا نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے پورے مکمل طور سے گناہ اور یزیدیت کا کردار پیش کرنے میں مثلاً وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر حسین جیسا آج بھی ان کے مقابلے پہ ہو، حسین جیسا اچھا، تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج بھی کتنے یزید ہیں جو یزیدیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ انسان نام پر آج بھی لوگوں کا خون کیا جا رہا ہے؟ یہ دنیا میں جگہ جگہ پر کیا انسان کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے؟ اور ساری دنیا خاموش کیوں ہے جب انسان کو مارا جا رہا ہے؟ تو جب انسان کو قتل کیا جا رہا ہے ساری دنیا خاموش، اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے تھوڑے تھوڑے یزید ایسے تو بہت ہیں۔ جب حسین ایسا اچھا سامنے آ جاتا ہے تو یزید بے نقاب ہو جاتا ہے اور حسینیت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ اگر بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو بھی کلمہ کی جو تشریح کرتے ہیں بہت آسان لفظوں میں کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے دل و دماغ میں وہ پیوست ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، میں بھی آپ کا اور اپنے ناظرین کا شکریہ بجا لاتا ہوں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اگلا ایپیسوڈ ہوگا اور اس میں اگلا ایک کلمہ جس کی تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی۔